اچھا، میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتا، میں ایگزیکٹو کی بات کرتا ہوں، کیونکہ آج جو آڈیو لیکس کے معاملے پہ جو سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت ہوئی تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے ایگزیکٹو سے بات کی ہے، پارلیمنٹ سے نہیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے اپنے وسائل سے پتہ کیا کہ آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، چیف جسٹس یا جج پر الزامات لگا کر ان کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے، بینچ سے الگ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا۔ کیسے آپ مفروضے پہ بات کر سکتے ہیں کہ کیس میں چیف جسٹس سمیت 2 ججز کا مفاد وابستہ ہے؟ تو اس میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گور صاحب کہ چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، ایگزیکٹو کے بارے میں ہے، حکومت کے بارے میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ یہ پتہ کر کے بتائیں کہ یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کیں اور کہاں ریکارڈ ہوئیں، تو حکومت پتہ کر کے بتا سکتی ہے؟ میر صاحب، دو الگ الگ چیزیں۔ ایک تو یہ تھا کہ چیف جسٹس بینچ سے الگ ہو جائے، تو انہوں نے آبزرویشن اس بات پہ دے دی کہ آپ جج کو نہیں کہہ سکتے سپریم کورٹ کو کہ آپ جج بینچ سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ان کا کام ہی جوڈیشل ہے، تو ہی از آلویز گونا بی پارٹ آف دا بینچ۔ دوسری، وہ جو ایگزیکٹو کو کہہ رہے ہیں، بیسیکلی ریکارڈنگ ایک ایشو ہے، لیکن ریکارڈنگ آف دا آڈیو اس وقت ایشو بن جاتا ہے جب وہ لیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیٹس سپوز کوئی واٹ ایور پرپز کوئی کرتا ہے، بٹ کوئی ایشو نہیں بنتا جب تک وہ لیک آؤٹ نہیں ہوتا، سرپس نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ کس نے کیا، بیکاز بڑے ایکسٹینسو ہے، سیشن جج کے بھی ہے، چیف جسٹس کے بھی ہے، ججز کے بھی ہے، ان کے ریلیٹیو فیملیز کے بھی ہے، اور پھر پیمرا جی۔ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں جب جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریفرنس کے اوپر ان کی اپیل پر کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو 10 ممبر بینچ سماعت کر رہا تھا اور عمر عطا بندیال صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ قاضی فائز صاحب نے بھی اس وقت یہ فریاد کی تھی کہ میرا اور میری فیملی کے فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اگر اس وقت عمر عطا بندیال صاحب اس قسم کے ریمارکس دیتے تو شاید میں آج یہ سوال آپ سے نہ کرتا۔ سر بیسیکلی قمیر صاحب، جو اگر آپ دیکھیں کہ ججز نے اس کی کمپلین کی، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابتیار محمد چودھری صاحب کا جب بینچ چل رہا تھا اور ریفرنس کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی، خلیل الرحمان رمدے صاحب وہ ہٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے ساری سینسٹیو ایجنسیز کو بلایا تھا، ججز کے گھروں کو بھی چیک کروایا تھا، ایک آرڈر بھی فل سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا اس سلسلے میں کہ جہاں تک آپ آڈیو ٹیپنگ، ویڈیو ٹیپنگ، ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس سے ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف سپیریئر جوڈیشری، یہ مکمل طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایگزامپٹ ہوگی، کوئی اس طرح نہ۔ اس وقت تو یہ آیا تھا، تو آبویسلی ہونا تو نہیں چاہیے کہ ججز کے حد تک آپ چلے جائیں۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو اب ایک جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک کشیدگی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کا الٹیمیٹ آپ کو رزلٹ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ صاحب ایک بات میں ایڈ کر دوں جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پوری دنیا میں جہاں بھی یہ آڈیو لیکس جیسے ایشوز اٹھے ہیں، اس کی بھی نگرانی اور اکاؤنٹیبلٹی جہاں بھی ہوئی ہے دنیا میں کم یا زیادہ، وہ پارلیمان کی کمیٹیوں نے کی۔ اس ملک کا جو مقننہ تھی، انہوں نے بیٹھ کر اوور سائٹ کمیٹیز بنائی ہیں اور انہوں نے اس میں پھر بلایا ہے جو لوگ ذمہ دار تھے اور ان سے یہ سوال کیے۔ تو یہاں بھی پھر وہی میں گھوم کر وہیں آؤں گا کہ پارلیمان کی جو حیثیت ہے، عدلیہ کو بھی، کہ عدلیہ کو یہ بات اب واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ پارلیمان ان کا ذیلی ادارہ نہیں ہے۔ وہ ایک اس کی اپنی آئین میں جب ہمیں ٹرائیکوٹمی بتایا جاتا ہے اور گور صاحب جیسے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو اس ٹرائیکوٹمی میں جہاں عدلیہ ہے اس کے ساتھ پارلیمان کھڑی ہے ایز دا گارڈین آف دا پیپل، عوام کے، تو وہاں یہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو حکومت کی اور انتظامیہ کی کشیدگی ہے، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ اس میں اس حدت میں کمی آئی ہے، کمی آ جائے تاکہ دونوں مل کر جو اصل ایشوز ہیں جسٹس کی ڈیلیوری کے، اس پر کام کر سکیں۔